ویلکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آتی ہوں۔ اور یہ جو پروگرام میں بتا رہی ہوں یہ ایک دفعہ میں پہلے بتا چکی ہوں، لیکن میری کچھ سسٹرز جو تھیں انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس کو ہم دوبارہ بتا دیں، تو لہٰذا میں یہ چیزیں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہی ہوں۔ اور میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں سلو کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اور اس سے پہلے آپ ویسے بھی تھوڑا سا پیپر اور پین لے کے بیٹھ جائے کریں تاکہ آپ کو لکھنے میں بھول نہ جائیں اور آپ کو یہ بات یاد رہے۔ تو لہٰذا آج جو میں آپ کو سورۃ کوثر کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا تھا، تو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ ایک تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے بہترین مجرب عمل ہے سورۃ کوثر کا۔ اور یہ اگر آپ اس کو 41 شب جمعہ کر لیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی اور بہترین آپ کے حالات ہو جائیں گے۔ اتنا مجرب عمل ہے کہ اس میں یہ بتائے گا کہ آپ کے حالات بہترین ہو جائیں گے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مجرب عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے شب جمعہ کو آپ نے یہ پڑھنا شروع کرنا ہے، شب جمعہ کو، اور 41 شب پڑھنا ہے۔ شب جمعہ سے شروع کرنا ہے، 41 شب جمعہ تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اسے آپ ایک جو مقام ہے، جو بھی ایک جگہ ہے، اور آپ پاک و صاف ایک جگہ بنا لیجئے، اور عشاء کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو سکون سے اسے آپ ادا کیجئے۔ اس میں اول و آخر جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، یہ بات بتانے سے پہلے بتا دوں کہ آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ میرا رب اس چیز سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے اور ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، تو بڑا اس چیز سے خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے۔ تو لہٰذا اس کی خوشنودی کے لیے آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور پڑھ لیا کیجئے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھا کیجئے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، شب جمعہ سے اسے سٹارٹ کرنا ہے، اور 41 ٹائمز جو ہے اسے آپ نے شب جمعہ پڑھنا ہے، ہر شب جمعہ آپ نے پڑھنا ہے، روزانہ نہیں، ہر شب جمعہ پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ اس میں اول و آخر آپ نے ایک تسبیح، مطلب 100 دانے یا ایک تسبیح جو ہے آپ نے درود کی پڑھنی ہے اول و آخر، اور درمیان میں آپ نے جو ہے وہ 41 جو ٹائمز ہے، 41 بار جو ہے وہ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 41 بار سورۃ کوثر کو درمیان میں پڑھنا ہے، اور اول و آخر 100 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے صلوات بھیجنا ہے یا درود کی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے 41 شب جمعہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے درمیان میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کس طرح سے بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور کیسا پروردگار ذریعہ بنائے گا کہ آپ کو خود گمان بھی نہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے یہ ہمارے حالات چینج ہو رہے ہیں۔ لیکن بانیت طریقے سے آپ نے خلوص دل سے اسے پڑھنا ہے کہ یہ آپ یقین کے ساتھ کہ یقیناً میرا رب جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا اور میرا رزق میں فراوانی کرے گا، اور اس کے رزق کے ساتھ ساتھ آپ کی تنگ دستی دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی یہ فائدے ہیں کہ آپ کا ذہن جو وہ تیز ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس میں مطلب آپ کے دل میں فراغ دلی بھی پیدا ہوتی ہے، مطلب آپ کا دل جو ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور آپ کا خود دل چاہتا ہے کہ پروردگار ہمیں دے رہا ہے تو آگے بھی اپنے مومن کی مدد کریں۔ تو یہ ایک بہترین مجرب عمل ہے جو آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سورۃ کوثر کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہ رہی تھی، تو اس لیے آگے مزید چلتی ہوں کہ سورۃ کوثر کو جو ہے مرض کے بارے میں بھی بہترین اس کا علاج ہے۔ سورۃ کوثر جو ہے وہ مرض کے لیے بھی ایک بہترین علاج ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شخص جو ہے وہ باطہارت ہو کر اول و آخر 14 بار جو ہے وہ جو درود کی تسبیح پڑھے، 14 بار، مطلب 14 آپ نے بار جو ہے درود پڑھنا ہے، اول و آخر درود پڑھنا ہے، اور 19 مرتبہ 19 ٹائمز جو ہے آپ نے وہ سورۃ کوثر کو پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ہو جائے گی، وہ کیسا بھی مرض ہو۔ اور کیونکہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ مکمل جامع نسخہ جو ہے وہ یہ صحت یابی کے لیے بھی بہترین ہمارے پروردگار نے ہمیں کتاب جو کی شکل میں ہمیں نازل کیا ہے، جو کلام الہی، جسے ہم کیا کہتے ہیں، کلام الہی، وہ کلام جو پروردگار کے کہتے تو ہیں کہ ہر کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود کلام الہی کہا جاتا ہے کہ جو اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو پروردگار نے نکالے، تو ظاہر ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا اثر ہوگا۔ تو لہٰذا آپ نے جو یہ ہے 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 19 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 14 مرتبہ جو اول و آخر جو ہے آپ نے درود پڑھ کے 19 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے مریض کو پلانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شفا حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح سے میں نے بتایا تھا سورۃ کوثر جو ہے وہ قیدی کے لیے، اس کی خلاصی، اس کی رہائی کے لیے بھی بہترین اور مجرب عمل ہے، لیکن بشرطے کہ وہ قیدی جو ہو وہ شرعاً جو ہے وہ
خطاوار نہ ہو، مطلب بے قصور جیسے آج کل بے قصور پکڑ لیتے ہیں اور قید کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ بے قصور ہے، یہ آپ تو خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں قیدی کے گھر والے یا خود جو کہ یہ بے قصور ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے مجرب عمل ہے کہ آپ باطہارت ہو کے شب جمعہ ہے اول و آخر آپ نے درود پڑھنا ہے، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو جو ہے وہ خاک شفا کی جو تسبیح جو سجدگاہ ہوتا ہے اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے 11 بار سورۃ کوثر کو اول و آخر آپ نے درود پڑھ کے، اور جو خاک شفا کی سجدگاہ ہے اس پہ آپ نے دم کر دینا، اور اس پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، 5 گانا نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ جو قیدی بھی کر سکتا ہے، اگر کسی مجبوری کے وہ نہ کر پا رہا ہو تو اس کے والدین یا اس کے عزیز و اقارب بہن بھائی کوئی بھی ہیں تو وہ اس کے لیے یہ اگر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اور اس کے لیے اس کا صدقہ بھی دیں، اور اس کے نام سے صدقہ بھی نکالیں۔ اگر آپ کی پہنچ اس قیدی تک نہیں تو اس کا صدقہ بھی ضرور نکالیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے قید سے جو ہے وہ رہائی پائے گا۔ اور اسی طرح کہ اگر اچانک جیسے ہوتا ہے نا، اکثر کوئی ایسے اچانک مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی اور آپ بہت پریشان ہیں کہ اب کیا حل کیا جائے، اور جب کوئی ایسی ناگہانی پریشانی آپ کو درپیش ہو تو آپ فوراً نماز عشاء کے بعد جو ہے آپ نے باوضو و باطہارت ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ فوراً ایسی آپ کو مصیبت ایسی پریشانی ہو رہی کہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں بے بس ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کس طرح سے یہ مصیبت ٹل جائے، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی، اور اول رکعت میں صرف الحمد پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے جو ہے وہ سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد محمد و آل محمد کا جو ہے آپ نے واسطہ دینا اور گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو آپ کی جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو یہ چیزیں تھیں جو سورۃ کوثر کے بارے میں نے آپ کو بتائی تھی، اور آپ نے اس کے لیے ہم سے درخواست بھی کی تھی۔ یقیناً آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو آپ اس چیز کو بھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں، 2-3 دفعہ فون بھی آیا تھا میری سسٹر کا، تو میں ایک دفعہ پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ یہ عمل بھی بہترین مجربات میں سے ہے۔ یہ جو 10 شب کرنا ہے، اس میں شب جمعہ سے کرنا ہے، آپ نے 10 شب کرنا ہے، مطلب 10 شب جمعہ ہے، شب جمعہ نہیں، آپ نے ہر شب کرنا ہے، 10 شب کرنا ہے آپ کو۔ اور یہ اس کا بس ایک خاص یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص جگہ مقرر کرنی ہے اور خاص ٹائم جو ہے وہ مقرر کرنا ہے۔ مطلب کس طرح سے آپ نے ایک خاص جگہ جو مقرر کر لینا، اور شام کے وقت پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور وقت بھی مقرر کر لینا ہے، اور اس میں 2 رکعت نماز آپ نے حاجت پڑھنی، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، بار بار اس لیے بتا دیتی ہوں کہ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے روب قبلہ ہو کر 110 مرتبہ جو ہے 110 ٹائمز جو ہے آپ نے درود پڑھ کے، یہ ایک جو ہے اس کا زکوٰۃ ہے، یہ اس عمل کا جو زکوٰۃ ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی 1500 مرتبہ 1500 ٹائمز جو ہے 1500 مرتبہ یا علی پڑھیں، 1500 مرتبہ آپ نے یا علی پڑھنا، اور ختم ہو جب یہ ختم کر لیں تو 7 مرتبہ درود بھیجیں اور اپنا مقصد بیان کریں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں 1500 مرتبہ یا علی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے 7 مرتبہ درود بھیجنا ہے، اور پھر بیچ میں اپنا مقصد بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ آپ نے درود پڑھ کر یہ عمل کو ختم کر لینا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جگہ کی طہارت کا، پاکیزگی کا بہت خیال رکھنا ہے، اور جو خوشبو جلانی ہے، خوشبو میں اگربتی وغیرہ آپ روشن کر لیجئے، یا آپ جیسے کہ وہ اسلامی جیسے آپ ایسے عطر کو یوز کریے جس میں وہ چیز شامل نہ ہو، تو وہ چیز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے قلب سے اور بالکل یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا اور 10 شب کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی حاجت روا ہوگی۔ اور ایک اور جو بات بتانی تھی کہ وہ اس کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھی کہ وہ صبح کس طرح سے بیدار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک سورت ہے، سورت کہف، کاف ہے فے والی، کہف، سورت کہف ہے، اس کی آخری جو آیت ہے وہ آپ نے سونے سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ تو جس وقت آپ چاہیں گے کہ نماز کے وقت میں اٹھ جاؤں تو اس وقت اٹھ جاؤں یا اٹھ جائیں، تو اس وقت وہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور مدد دے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس کا فائدہ بھی کیا ہے کہ جب آپ یہ پڑھ کے سو جاتے ہیں تو اسی وقت میرا پروردگار عالم مسجد الحرام میں ایک نور بچھا دیتا ہے، اور جس میں فرشتے صبح تک آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ یہ بھی ایک تو آپ کی جو ہے اپنے آپ کو ہیلے بہانوں سے ہم بچا لیں اور اپنے وقت پہ نماز ادا کریں، جس کی بڑی جو آپ کہتے ہیں فضیلت ہے وقت پہ نماز پڑھنے کی، تو آپ صبح کی نماز کو بھی نہ قضا کیجئے، کیونکہ یہ نماز جو ہے اس میں آپ بندہ اپنے نیند کو بیدار کر کے جب اللہ کے کو رجوع کرتا ہے تو اس چیز کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے اس لیے صبح کی نماز کی۔ تو لہٰذا آپ سورۃ کہف کی آخری آیت کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پڑھ کے سو جانا ہے، تو پھر آپ کے جس وقت چاہیں گے تو وہ آپ کو اس چیز کا
مطلب آپ کے اس ٹائم پہ نماز جو ہے آنکھ کھل جائے گی نماز کے لیے. یقیناً آپ کو یہ سب میرے میسج پہنچ گئے ہوں گے اور سمجھ میں بھی آ گئے ہوں گے. جی بھائی. جی بہت شکریہ سسٹر. جی ناظرین آتے ہیں اب آپ کی کالز کی طرف. آپ کی کالز کے لیے اب نمبر لگ جائیں گے. اور عموماً جیسے آغاز میں نے بات کی جمعے کو ہم ویک ریویو کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہماری چھٹی سالگرہ تقریباً ابھی 5 ہی ہفتے دور ہے, 18 اکتوبر کو انشاءاللہ ہدایت ٹی وی کی چھٹی سالگرہ آ رہی ہے, تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہر جمعے کو ویسے ہدایت اپ ڈیٹ یا جو بھی ہمارے ہفتے کو محبان مہدی پروگرام ہوا کرے گا اس میں بھی آپ اپنی رائے دے سکیں گے. لیکن مارننگ شو کے یا صبح ہدایت کے جو ناظرین ہیں ہو سکتا ہے شام کو وہ اویلیبل نہ ہو, تو کچھ ایسے میسیجز, کچھ ایسے پیغامات ہوتے ہیں کہ جو آپ کو دینا وہ ضروری ہے. مختلف پروگرامز آپ دیکھتے ہیں, تو 6 ایئرز ریویو آف ہدایت ٹی وی یہ اس وقت ہمارا ٹاپک ہے اور آپ اس پر بات کر سکتے ہیں. آپ نے ہدایت ٹی وی کو کیسا پایا؟ بہت سے ہمارے ویور جنہوں نے شاید 1-2 سال ہوئے ہوں گے ان کو دیکھتے ہوئے, یا چند مہینے ہوئے ہوں, لیکن ان کے لیے بتاتا چلوں کہ دسمبر 2008 سے ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کا آغاز ہوا تھا. محض 6 گھنٹوں سے اس چینل کا آغاز کیا گیا کسی اور چینل کی نمبر کے اوپر, لیکن بعد میں 6 گھنٹوں سے یہ 24 گھنٹے ہوا. آغاز میں یہ صرف یو کے اور یورپ کے ناظرین کے لیے تھا, اس کے بعد پھر اب ایشین ناظرین بھی ماشاءاللہ اسے دیکھ رہے ہیں, اور دنیا بھر سے تقریباً 150 سے زائد ممالک میں آپ کا اور ہم سب کا ہدایت ٹی وی پہنچ رہا ہے. مختلف نوعیت کے پروگرامز بھی اس پہ چلتے رہے. اس کو میں بات جاری رکھوں گا, لیکن آج کے پہلے کالر آ چکے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں باجی سے بات کر سکتی ہوں؟ جی آپ بات کریں سسٹر. جی بات کریں. جی سسٹر بولیے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر. اچھا مجھے نا پوچھنا تھا, ابھی جو آپ نے وہ عمل دکھایا نا جی جی کہ جو نماز کے بعد کرنا ہے, عشاء کی نماز کے بعد, جی, تو میں جب فون رکھوں تب آپ وہ ریپیٹ کریں گے پلیز. اور وہ جو آپ نے جو 10 نائٹس کا بتایا ہے جی جی, وہ جمعے رات سے شروع کرنا ہے یا جمعے کو رات کو؟ نہیں وہ سسٹر آپ نے جمعرات سے شروع نہیں کرنا ہے. آپ چاہیں تو بہترین دن ہے, شب جمعہ کہلاتا ہے, اس لیے آپ شب جمعہ کو آپ شروع کر سکتی ہیں. لیکن ابھی کوئی ایسی حاجت ہو کہ آپ کا دن وہ جو دور ہے تو آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتی ہیں. جی سسٹر. اور یہ 10 جو ہے وہ نائٹس کے لیے ہے نا, 10. اور وہ جو آپ نے جو عشاء کی نماز کے بعد بتایا, جی جی یہی بتایا, 2 رکعت نماز پڑھ کے, وہ آپ تھوڑا کلیئر کر دیں گے پلیز. اچھا جی سسٹر, آپ سے ایک معذرت کے ساتھ کہ آپ جو تھوڑا سا آپ ایک مطلب ایک کاپی لے کر یا پیپر لے کے بیٹھ جائیے, پین, تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. آپ کو میں نے تھوڑا مس کر دیا, آپ تھوڑا اچھا اچھا بالکل بالکل. جی نہیں نو پرابلم. جی بہت شکریہ سسٹر. ابھی آپ پروگرام دیکھیے, ابھی سسٹر آپ کو بتاتی ہیں. بہت مہربانی. جی, اور ہدایت ٹی وی ہر انداز سے آپ کی رہنمائی کرتا رہا ہے. جی ابھی اگر آپ بتانا چاہیں. جی بتا دیتی ہوں. جی جی سسٹر آپ نوٹ کر لیجئے, میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک مجرب عمل ہے, اور آپ نے جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو شکرانہ پڑھ کے اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا ہے, مطلب جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہی ہیں. اور اگر ہو سکے تو کوشش یہ کیجئے کہ شب جمعہ سے سٹارٹ کریں, اور اگر آپ کی کوئی ایسی پریشانی آپ فوراً چاہتے ہیں تو پھر کسی بھی شب سے شروع کریے, اس میں کوئی خاص پابندی نہیں, کیونکہ شب جمعہ کی بڑی فضیلت ہے, اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل شب جمعہ سے شروع کیجئے. اچھا یہ 10 راتوں کا مطلب 10 شب آپ نے اسے کرنا ہے, اور اس میں یہ سب سے پہلے 110 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے جو درود کی تسبیح پڑھنی ہے, 110 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ زکوٰۃ ہے, اس عمل کا ایک زکوٰۃ ہے. 110 مرتبہ آپ نے درود کی تسبیح پڑھنی ہے, اور اس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے 1500 ٹائمز 1500 دفعہ 1500 دفعہ 1500 دفعہ یا علی کی یا علی آپ نے پڑھنا ہے. کتنا؟ 1500 دفعہ یا علی پڑھنا ہے آپ نے. اور جب یہ ختم کر لیں تو 7 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے. اور جب درود پڑھنے 7 مرتبہ تو اس کے بعد اپنے مقصد کو بیان کیجئے, یعنی اپنی حاجت بیان پروردگار سے کیجئے رو رو کے, اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ عمل جو آپ پوچھ رہے تھے. اور اس کا خاص خیال یہی رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے جو ہے وہ جگہ کو مخصوص کرنا ہے, اور صاف اور پاک اور پاکیزہ جگہ پہ پڑھنا ہے, اور دوسرا وقت کے ساتھ پڑھنا ہے. تیسرا آپ نے خوشبو کو جو ہے نا وہ ضرور استعمال کرنا ہے, اگربتی کے شکل میں یا آپ نے عطر کے شکل میں لگا کے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیت اور سچے دل سے اور نیت سے جب آپ یہ پڑھیں گی تو یقیناً آپ کی مراد آ جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ 10 دنوں کے اندر ہی آ جائے. کوئی ایسی مجبوری جو پروردگار جانتا, عالم الغیب ہے کہ ہمیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے,
ہے. اگر وہ نہیں ہوتی تو اپنے دل اپنا چھوٹا نہیں کرنا کہ کیونکہ یہ سمجھنا اس میں پروردگار کی کوئی مصلحت ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی ناظرین، آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک پہ. اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں 6 سال ہدایت ٹی وی کو ہو گئے، اور آپ نے اس کو کیسا پایا؟ اور بہت سے ایسے ویورز، بہت سے ایسے کالرز اینڈ سسٹر جو پہلے دن سے ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کے ساتھ ہیں، انہوں نے کالز کر کے ہم سب کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، پروگراموں سے استفادہ بھی کیا. اور سب سے جو اہم ترین پروگرامز ہمارے دینی علماء کرام کے پروگرام رہے ہیں جس سے ہم سب نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. لیجیے ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی اس میں فاروق بھیا سے بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ لائیو آ چکے ہیں. تاجدار آپ لوٹن سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بات کریں. اچھا فاروق بھیا بہت بہت دعائیں. بہت شکریہ. بہت بہت دعائیں آپ دونوں کو. اور میں ذرا آج تھوڑا سا آپ کے اوپر اعتراض وہ کہوں گی. ضرور. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی تجاویز، آپ کی رائے، آپ کے اعتراضات ہی کی وجہ سے تو ماشاءاللہ یہ بہت بہتر ہوا ہے. جی تو میرا جو آج کا اعتراض ہے وہ یہ ہے اصل میں کہ آپ ہمیشہ بہن اور بیٹا کر کے بات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں اتنی اپنائیت محسوس ہوتی تھی کہ جس کی حد نہیں. اب آپ نے سسٹر کہنا شروع کر دیا. اس میں عیسائیت محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ یہ سسٹر جو ہے وہ ان کے عیسائی گرجوں کے اندر اور ان کے اندر ہوتی ہے. اس میں وہ بات، وہ اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، اور اپنا کلچر جو ہے وہ اس سے مختلف محسوس ہوتا ہے. تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ پھر سے وہی ٹرمز جو ہے وہ اختیار کر لیں. تو میرا خیال ہے وہ زیادہ اپنائیت کی چیزیں ہوں گی اور اپنا کلچر بھی اس سے زیادہ محسوس ہوگا. یہ جو ہے یہ کچھ عیسائیت کی طرف مائل مطلب محسوس ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر، ان کے ہاں یہ ٹرمز جو ہیں عام طور پہ ان کے مذہبی جگہوں کے اندر استعمال ہوتی ہے. تو برا ماننے کا تو خیر سوال نہیں ہوتا. اتنے مجھ سے چھوٹے ہیں کہ جیسے میں اپنے بچوں کو کہہ لوں ایسے آپ لوگوں کو کہہ لیتی ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو جی اور کچھ آپ کافی دن سے آپ کوئی بات نہیں ہوئی آپ سے، اور کچھ بتائیں کہ 6 سال کچھ تو نمبروں کا چکر ہو گیا یہ مجھے، اور آپ کو یہ مجھے نمبر سارے بالکل تبدیل ہو گئے ہیں. تو اسی وجہ سے بھی وہ ہوا، اور مجھے بیچ میں پتہ نہیں چل پایا کہ نمبر کہاں کا اور کیا کیا تبدیل ہوئے. کیا آپ کسی وقت اس کو ڈسپلے کر سکیں گے اس کے اوپر؟ جی ضرور، انشاءاللہ. ہم رات ہی بات کر رہے تھے کہ نئے نمبر جو ہیں وہ بجائے کہ ٹکٹ چلے اور وہ نکل جائے، کوئی ایسا پرمنٹ سا ایک آدھ دن کے لیے لگے تاکہ ہمارے ویورز جو نمبر وہ نوٹ کر لیں کہ لائیو کال کا نمبر ہے اور پھر جو ہمارا ایڈمن نمبر ہے، ڈونیشن آؤٹ لائن نمبر ہے. تو انشاءاللہ وہ پکا 1-2 دن کے لیے لگاتے ہیں تاکہ سب نوٹ کر لیں. مستقل اگر آ جائیں تو وہ میں پھر نوٹ کر کے رکھ لوں گی. اچھا، اور اب مستقل یہی نمبر رہیں گے یا پرانے واپس آئیں گے؟ نہیں، یہی رہیں گے انشاءاللہ. ابھی یہی رہیں گے. اچھا، تو یہ جب نمبر جو ہیں یہ کیوں چینج ہوئے؟ وہ کیونکہ کچھ تو ہمارے وہ جو جن کے ساتھ کیا کہتے ہیں کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو گیا. بریڈ فورڈ کا وہ ادھر کا نمبر تھا، یہ ابھی مانچسٹر کے نمبر ہے. تو یہ مسئلہ ہے. جی تو تو یہ اگر 1-2 دن کے لیے آپ 1-2 دفعہ اس پہ لگا دیں تو میں نوٹ کر کے رکھ لوں گی. بالکل تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بالکل بہت بہت شکریہ. جی مہربانی آپ بہت شکریہ. اور میری اس مشورے کو ذہن میں رکھیے. بس وہ آپ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے وہ زبان سلپ ہو جائے تو آپ بھی معاف کیجیے گا، لیکن اب میں کوشش کروں گا اردو میں بات زیادہ کروں، حالانکہ اتنی انگلش تو میں بولتا بھی نہیں. انہوں نے آپا نے جو بات کہی وہ بلکہ اپنی جیسے وہ کہتے ہیں اپنائیت لگتی ہے، ہمیں بھی ان کی اس مشورے میں اپنائیت لگی ہے. واہ واہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ ہمیشہ ہمارے ہر کیمپین میں بھی آئی ہیں، ہمیں ہر انداز سے انہوں نے سمجھایا بھی ہے. کچھ بھی نقص اگر نظر آیا ہے تو انہوں نے ہماری رہنمائی کی. کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، لیکن انسان ہے، غلطی تو کرتا رہتا ہے نا. تو اگر جو چیز انہیں پسند ہے، اچھی، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم وہی چیز کریں نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے آپا، بہت شکریہ آپ کا. میں تو ہمیشہ اعتراض کہہ لیجیے یا مشورہ کہہ لیجیے، میں ہمیشہ کر دیتی ہوں. میں اس بات کی بالکل نہیں، بالکل فکر نہیں کرنا. چینل ہے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. انشاءاللہ
इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। अगर किसी चीज में आप लोग मशवरा, एक आध दफा फारूक भैया ने मशवरा की मुखालफत भी की और वो बहुत सही मुखालफत थी और मैं उसकी शुक्रगुजार यानी हूँ। मिल बैठ तो के हम जाहिर है वो एक दूसरे को कायल जो भी कर ले तो इंशाल्लाह वो बेहतरी होती है इस चीज में। वो बेहतरी होती जी है हाँ, उसके जी हाँ, अंदर। जी हाँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, भैया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ताजदार आपा थी हमारे साथ और आपकी दोनों तजावीज़ नंबर तब्दील होने का इंशाल्लाह ज़रूर तमाम व्यूअर्स को कुछ अगर मसला होगा तो आपके साथ साथ दीगर लोगों को भी उसका हम फ़ायदा ज़रूर देंगे कि वो ऊपर चला देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम गुरु भाई। जी बिस्मिल्लाह मोहतरम नकवी साहब, माशाल्लाह। बहन आपको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम भाई। आज आपका टॉपिक हदायत टीवी के 6 साल हैं। जी बिस्मिल्लाह। मैं इसको थोड़ा सा गड़बड़ करूंगा आज थोड़ा सा। जी हाँ, ज़रूर ज़रूर। तो सबसे पहले तो ये है कि मेरा पहले दिन से ये नारा था, फिर उसको थोड़ा सा मैंने तब्दील किया कि जब तक सूरज चांद रहेगा हदायत तेरा नाम रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने ये कहा था कि जहाँ जहाँ तक सूरज चांद रहेगा वहाँ वहाँ तक हदायत तेरा नाम रहेगा। सही। तो वो मेरी बात मेरे ख्याल में पूरी हो गई है कि जहाँ जहाँ तक दुनिया है, जी हाँ, वहाँ जहाँ तक टीवी जाता है, दुनिया में लोग रहते हैं, वहाँ तक हदायत टीवी पहुँच चुका है। और यही हदायत टीवी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो वहाँ तक पहुँचा जहाँ जहाँ तक लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी की बात सिर्फ ये है हदायत टीवी की, फरूक भाई, जिस तरह आप अपने 6 साल के माजी पे फख्र करते हैं और कोई ऐसी बात आपकी नहीं बनी मिली आपकी कि जिससे लोग कहें कि ये हुआ वो हुआ या कोई ऐसा क्रैश या ऐसा वाकया, हदायत टीवी पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। इससे हदायत टीवी पे हम भी फख्र करते हैं और आप भी फख्र करते हैं। और हर वो आदमी जो अपने माजी पे फख्र करता है वो अपने मुस्तकबिल की उम्मीद रखता है। सही। जिस तरह के हम लाड़काना में लेटे हुए गड़ी खुदा बख्श में कब्रों पे फख्र करते हैं कि उन्होंने शहादतें दी तो कौम की खातर अवाम की खातर दी, तो हम उन कब्रों पे फख्र करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो हमारे हीरो हैं, उन्होंने जाने दे के मुल्क को बचाया, जाने दे के जमहूरियत बचाई और अवाम के हुकूक के लिए जाने दी। ये फख्र है हमें उन कब्रों पे। तो कल बहन मेरी बात कर रही थी कि आप ताहिर कादरी के पास जाएं तो उनसे बात करें। तो मैं आपसे आज एक खबर बता देता हूँ, ताजी खबर जो है। अच्छा। कि मजलिस मुस्लिमीन ने मुज़ाकराती कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। सही। तो अब आपको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि हमारा रास्ता क्या है, उनका रास्ता क्या है। ताहिर कादरी से मिलते जरूर जाता, मैं जरूर जाता, लेकिन जब मैंने अज़हार हकीकत को देखा तो मुझे पता चला कि आधी हदीसें गायब हैं, मतलब की हदीसें जायज हैं। तो इन बातों से होते हुए मैं ताहिर कादरी को कैसे मिलने जाता? मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मौला कायनात का फरमान है कि मोमन एक दफा एक सुराग से डसा जाता है, दूसरी दफा नहीं। तो हम तो पहले डस चुके थे, हम किस तरह पीछे जाएं? आज मजलिस मुस्लिमीन ने जब अलहदगी की है तो मेरे ख्याल में कौम को अब फैसला कर लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो भाग भाग के दूसरों की छतरियों के नीचे बैठते हैं उनसे जान छुड़ा के एक लीडर बनाएं, एक जगह पे इकट्ठे हों, एक ताकत हों। तो फिर ये ताहिर कादरी कई किस्म के आपके पीछे होंगे, ना कि आप उनके पीछे खड़े हो। ठीक है। और आज मैं फख्र से ये कहूंगा कि हदायत टीवी वो टीवी है कि जिस पे हमें नहीं, हमारी कौम को नहीं, शिया कौम को नहीं, बल्कि दूसरे मज़ाहब के लोगों भी फख्र से कहते हैं कि अगर टीवी देखना हो यहाँ से देखो, यहाँ से आपकी नस्लों को इल्म मिलता है, आपकी नस्लों को जिंदा रहने के, जिंदगी गुजारने के असूल मिलते हैं। और जब आपको ये असूल मिल जाए, आने वाली नस्लों तक मिलते रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हदायत टीवी एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी इस तरह मनवर करती है हर एक के ज़हन को कि वो ज़हन जब बुलंद होता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो अपने मजहब, अपने दीन, अपने कल्चर और अपनी फैमिली और अपने रहने के तरीके और कम्युनिटी में रहने के तरीके को अपना कर एक इंसानियत के दायरे में रह के इंसान बन के जिंदा रहने का तरीका सिखाता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया नफी साहब, बहुत मेहरबानी। बस थोड़ी सी तस्हीह के, जैसे आपने कहा कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने हुकूमत से मुज़ाकराती कमेटी, जो हुकूमत से मुज़ाकराती कमेटी, उससे अलग होने का ऐलान किया, क्योंकि उस कमेटी में जो शामिल मौलाना असद अब्बास साहब थे उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया है आज, और उन समेत 40 कारकुन जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के थे, हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया है, कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा है। तो इससे इनकलाब मार्च के साथ जो उनका इलाक़ है, यह ताहिर कादरी साहब की पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ उनका इस वक्त जो इलाक़ चल रहा है, उसमें
کوئی دوری نہیں آئی. اور دوسری بات, جیسے ہم نے اول دن سے بلکہ علماء کرام اس پر زیادہ بہتر بات کر چکے ہیں کہ طاہر القادری یا پاکستانی عوامی تحریک یا مجلس وحدت مسلمین کا آپس میں یہ عقیدے کو ایک دوسرے نے چینج نہیں کیا. ان کے جو سیاسی طور پہ جو بھی اہداف ہیں ان میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. مجلس وحدت مسلمین وہ ابھی تک شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں اور ہیں ہی شیعہ, نہ وہ سنی ہوئے اور نہ طاہر القادری صاحب شیعہ ہوئے ہیں. جو ان کے عقائد ہیں انہوں نے اپنے عقائد کے مطابق پروگرامز کیے اور ہم نے اپنے عقائد کے مطابق, جیسے آپ نے اظہار حقیقت کا حوالہ دیا, اور اس کے مقابلے میں اگر دوبارہ بھی کرنے پڑیں گے پروگرامز اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو وہ تو ہوتے رہیں گے. لیکن جب بھی سیاسی طور پہ الحاق کیا جاتا ہے تو ہمارا الحاق تو اس وقت جے سالک بھی وہی اسی سٹیج پہ ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے ہم عیسائی ہو گئے ہیں؟ تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ جو کچھ سیاسی طور پہ جو اہداف ہوتے ہیں, ٹارگٹ ہوتے ہیں, اس کو اچیو کرنے کے لیے تمام دیگر اقوام سے, دیگر مذاہب کے لوگوں سے اور دیگر مسالک کے لوگوں سے اتحاد اور اتفاق ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس میں گڑمڑ ہو گئے ہیں. کالر ایک اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی مخصوص کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. جی مہربانی شاہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا بولنا دخل در معقولات ہی ہے بس. نہیں سر, آپ نہیں آتے شاہ صاحب. آپ پہلے دن سے, جیسے ہم 6 سالہ ریویو کر رہے ہیں, تو آپ کے بغیر بھی ہمارا دل نہیں لگتا. آپ سے کبھی نوک جھونک بھی ہوتی ہے, آپ لڑتے بھی ہیں, ہم بھی جھگڑتے ہیں, لیکن مزہ آپ کے بغیر نہیں ہے سر. جی بڑی مہربانی. آپ کا پروگرام الحمدللہ ٹی وی کا 6واں سال مبارک ہو, بہت اچھی بات ہے. مہربانی. لیکن اس میں ایک بات ہم نے یہ ثابت کر دی ہے یا اتفاق سے ثابت ہو گئی ہے کہ ابھی ہم میں وہ جنسی امتیاز باقی ہے. ایک ہوسٹ ہمارا جناب فاروق نظر بھائی موجود ہیں الحمدللہ فرام ڈے ون, اور آپ کے کو ہوسٹ لیڈی جو ہیں وہ بدلتی رہے. میرا خیال ہے آپ بھی ایسا فٹافٹ بتا نہیں سکتے کہ کتنی خواتین بدلی ہیں. جی ہاں, ظاہر ان کی اپنی مجبوریاں تھی ہماری بہنوں کی. ظاہر یہ ثابت تو کر دیا نا, ہماری بات سے ہو گیا لیکن ثابت ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیلی فون کا جو سسٹم ہے وہ پہلے بہت شارپ آواز آتی ہے, اور اب آپ کا ٹیلیویژن شاید وہ اس میں سے وہ اسپیکر سے آپ 2 سیکنڈ کا فرق رکھتے تھے یا ایکو میں ایسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے کہ دیکھ لیں کہ کوئی غلط لفظ نہ کہہ دے, کوئی کالر کوئی بری بات نہ کہہ دے, تو اس میں کنٹرول ہوتا تھا یا اسپیکر. اب یہ آواز بہت ڈل آتی ہے. ویورز جب آپ ٹی وی سے سن رہے ہوتے ہیں کسی کالر کی بات. جی چلے ہم کوشش کرتے ہیں ایک مائک جو ہے اس ریسیور پہ بھی ہو انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ وحدت المسلمین کی بات رہ گئی. جی مجھے ایسا آدمی کیا کہہ سکتا ہے, لیکن وحدت المسلمین اگر تعلقات صاحب سے الگ ہوئے تو وہ اپنی سیاسی خودکشی کریں گے, اور یہ لفظی معنی نہیں ہے, فی الواقع اپنی سیاسی خودکشی کر لیں گے. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. خاکم بدان اگر یہ ہوا تو شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے کے آخر کیا بسات, جس طرف جائے گی آندھی کی ہوا لے جائے گی. شیعوں کا اکٹھے ہونا, جب ہم بات کرتے ہیں 6 کروڑ شیعہ ہیں, 10 بہاول نگر میں ہیں, 20 کراچی میں ہیں, 2 آزاد کشمیر میں ہیں, 6 پارا چنار میں ہیں, 2 گلگت میں ہیں, یعنی جگہ جگہ سے. اچھا شاہ صاحب, آخر میں آپ کی تھوڑے سے الفاظ کے جو کیمپینز ہیں ہماری, اس میں تیزی کے لیے کیا آپ ہمارے ویورز کو کہیں گے کہ ہدایت ٹی وی کا رہنا, اور ظاہر اس کی بلز وغیرہ تو وہ دینے ہی دینے ہوتے ہیں, تو ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ خود اس کیمپین میں شامل ہیں محبان ہدایت میں, تو چند الفاظ ہمارے سینئر ویور ہونے کے ناطے کیا کہیں گے؟ پہلے میں وہ وحدت المسلمین کی بات جی وہ کمپلیٹ کرنا. جب بھی ہوا تو سیاسی خودکشی ہوگی, ہمیں اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اس کے علاوہ ہماری سے نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا گا, اٹھے نہ خنجر و تلوار, ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میں مدتوں پہلے, آج سے بہت پہلے شیعہ قوم کو جانتا ہوں. بالکل صحیح. کہ یہاں میں نے قبلہ سے گزارش کی تھی, شاید وہ صدا بسارا ہوئی یا کہتے ہیں کارخانے میں طوطی کی آواز والی بات ہے. جتنا عرصہ قبلہ عادل صاحب یا عابدی صاحب یا کوئی ایک آدمی جتنا عرصہ کسی شہر بشہر ہم اپنے مساجد میں, وہاں بارگاہوں میں اصالتاً نہیں جائیں گے, یا آپ کی کیمپین پوری نظر ہوتی نہیں آ رہی ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ممبرشپ زیادہ ہونا چاہیے, کنٹریبیوشن تھوڑی ہو, ممبرشپ زیادہ ہو. یہ ایک فیس ویلیو کی بات ہے. قبلہ آتے ہیں تو جس
2-4 इमाम बारगाहों से गुजर जाएंगे, ये जरूरी नहीं कि एक बाकायदा तौर पर आप कैंप लगाकर मार्च करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई किसी एक शख्सियत का शहर में जाना बहुत जरूरी है। हम आप पहले बहुत देर कर चुके हैं। सही है शाह साहब। और इसके अलावा जी जो सिर्फ इसमें अर्ज यह है कि दूसरा कुछ से पिछली बार खलिश खा गए थे किबला मेजर साहब, ये अचानक आपका ये कहना कि इस तारीख को बंद कर दो स्टैंडिंग आर्डर, वरना उसके बाद ना हमारे अकाउंट में जाएंगे ना तुम्हारे में जाएंगे, बात सही है। जो लोग बैंकिंग को जानते हैं, पाइपलाइन में जितने आर्डर होते हैं वो उसी तरफ जाते हैं। उसमें जाहिर है कि आपका ये जस्ट जो थी ये बेवकत की थी। और इसे तीसरी बात ये है कि मुहिबान मेहदी में जो पहले लोग शामिल हुए थे, अगर उनकी वो क्या बिल्कुल खत्म हो गए हैं? मैं बातें आने नहीं पूछ सकता जी, बिल्कुल खत्म। तकरीबन जिनके नाम चल रहे हैं वो तो हैं, कुछ पुराने भी हैं, और वो तकरीबन क्योंकि 2010 में थी और वो बिल्कुल कैंपेन खत्म हो गई। और अगर वो होती तो फिर आपने कभी गौर फरमाया कि क्यों खत्म हुए? असल में उसमें तो हमें वो रिक्वायरमेंट जो थी, शायद वक्ती तौर पे लोगों ने 2 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो था, लेकिन उसके बाद ज़रूरत महसूस नहीं की उन्होंने कि उस कैंपेन को वो जारी रखे। और ना ही ये हमारी तरफ से भी रही कि कोशिश थी, रात भी हम बात कर रहे थे कि अगर वही कैंपेन जारी रहती तो शायद ये हंगामी अपीलें ना करनी पड़ती। लेकिन अब ये जो शुरू की गई है इसको अब हम टूटने नहीं देंगे। जो भी बंदा जाएगा उसका रिप्लेसमेंट इंशाल्लाह जरूर करेंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। बेहतर बात ये होगी कि हम इस पर डिस्कस ना करें, आने डिस्कस ना की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें से कुछ जहरी बातें निकल आती हैं, आने नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से कामयाब कामरान फरमाए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सी ऐसी जैसे ऑन एयर तो क्या खैर कुछ लोग साजिशें करते हैं, और जैसे वक्ती तौर पे यूके से हमारा टीवी ये ट्रांसमिशन ख़त्म हुई या बंद हुई तो ये अफवाह थी कि हिदायत टीवी वैसे ही बंद हो गया है, ये लोग ही चले गए हैं। हालांकि उस वक्त एशिया में हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी। तो मैं व्यूअर्स से यही कहूँगा कि कोई भी ऐसी अफवाह सुने, कोई भी ऐसी बात सुने तो आप बेशक आप ये हमारे जो नंबर्स हैं, टेलीफोन नंबर्स ऑन एयर वाले, ऑफ एयर वाले, एडमिन डिपार्टमेंट, उसमें आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ये हमने बात सुनी है, क्या इस वजह से कोई हमारी रहनुमाई करेंगे। तो फिर ये ज़रूर एक कॉल पे आपके सामने एक सच्चाई और हकीकत हो तो आप एक कॉल ज़रूर कर लें, उसके बाद फिर अफवाह साज जो है वो वैसे के वैसे नाकाम होंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। 6 ईयर्स रिव्यू ऑफ हिदायत टीवी, इस पर बात जारी है, लेकिन साथ ही साथ जो हम जिस मकसद के लिए इससे पहले भी कैंपेन्स आई हैं, कैंपेन्स को पूरा होंगे तो तब इंशाल्लाह ये 6 से हम 60 साल भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि कोई ना कोई इसको पूरा कर रहा होगा। तो इस पर बात करेंगे इस वापस आके इस छोटी सी ब्रेक के बाद।